ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمین۔ حضرات، جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کی، اس آیت مبارکہ کی روشنی میں کچھ گفتگو کا سلسلہ شروع ہو۔ آئیے ہم آپ مل کر انتہائی ادب و احترام کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرتے چلیں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا بکرا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اپنی تاریخ کو جو قوم بھلا دیتی ہے، صفحہ دہر سے وہ خود کو مٹا دیتی ہے۔ تو نے دریا کی روانی پہ حکومت کی تھی، یعنی ہر آنی و فانی پہ حکومت کی تھی، اور جب تک رہا تیرا قبضہ شمشیر پر ہاتھ، رحمت رب دو عالم بھی رہی تیرے ساتھ۔ اور جب تو نے وہ دستور عمل چھوڑ دیا، رحمت خالق مطلق نے بھی رخ موڑ لیا۔ مسلمانوں، قوم مسلم ابھی خستہ، ابھی کمزور نہیں۔ قوم مسلم ابھی خستہ، ابھی کمزور نہیں۔ یہ جو اٹھ جائے تو اس سے کوئی شہزور نہیں۔ آج بھی ہم افق دہر پہ چھا سکتے ہیں، آج بھی ہم افق دہر پہ چھا سکتے ہیں، ہم زمانہ کے تشدد کو مٹا سکتے ہیں۔ متحد ہو تو بدل ڈالو نظام انجم، متحد ہو تو بدل ڈالو نظام دنیا، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں۔ آؤ سر جوڑ کے بیٹھیں کہ کوئی بات بنے۔ اس محفل پاک میں چند منٹ کے لیے میں آپ حضرات کے سامنے آیا۔ میرے بعد ہماری جماعت کے باوقار عالم دین حضرت علامہ مولانا بدر الدین احمد صاحب قبلہ نوری مدظل العالی والنورانی جلوہ بار ہیں، اور یہ میرا گمان تھا، یہ میری سوچ تھی کہ حضرت کی تقریر ہوگی، بود آبادی ہوگی۔ الحمدللہ ہم سب کی دعا قبول ہوئی، اور جس اچھے کام کے موقع پر بود آبادی ہو جائے وہ بارگاہ مقبول الہ ہوا کرتی۔ اللہ رب العزت نے ہمارے شمشیر بھائی، پرویز بھائی، محمد فقیر صاحب اور ایک نام بھول رہا، جمشید پوری، اور بازار سے لے آئے۔ اگر ٹوٹ گیا جامع جم سے، یہ میرا جامع سے پال اچھا ہے، وہ جمشید ہے۔ حضرات، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ آیت کریمہ کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ صاحب ایمان کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ پر کامیاب رکھے گا۔ دنیا اور آخرت دونوں جگہوں پر حق پر قائم فرمائے گا۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ سبحان اللہ۔ محترم حضرات، اس دنیا کے تعلق سے میرے اور آپ کے سب کے پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، الدنیا مزرع الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، آخرت کی کھیتی۔ شاعر عرض کرتا ہے، جاگنا ہے جاگ لو افلاک کے سایہ تلے، جاگنا ہے جاگ لو افلاک کے سایہ تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سایہ تلے۔ بے شک ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سونا پڑے گا خاک کے سایہ تلے۔ چند سالہ زندگی کے لیے انسان ہر ایک نشیب و فراز کو، آنے والے مشکلات، آنے والی دشواریوں اور آنے والی رکاوٹوں کو بھیدتا چیرتا چلا جاتا ہے، اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ میرا یہ قدم اچھا ہے، میرا یہ قدم بہتر ہے کہ نہیں، میرا یہ قدم غلط تو نہیں ہو رہا ہے۔ مسلمان ایک آہنی زنجیر میں جکڑا ہوا ہے،
وہ بظاہر زنجیر نہیں ہے، ایک اصول ہے، ایک آئین ہے، ایک ضابطۂ حیات ہے، جس کو میرے سرکار نے دوسرے جگہ بیان فرمایا ہے، الدنیا سجن المومن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ، والجنت کافر، اور غیروں کے لیے جنت ہے۔ محترم حضرات، ہمیں آپ کو جس جنت کی ذوق اور شوق ہونی چاہیے، ہمیں اور آپ کو جس جنت کی طلب ہونی چاہیے، اس جنت کی طلب کب پیدا ہوگی؟ اس وقت جب تک ہمارے اور آپ کے دل میں نبی کی محبت نہ موجزن ہو جائے، جاگجی ہو جائے اور بڑھ جائے، اس وقت تک وہ جوش اور جذبہ نہیں پیدا ہو سکتا ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے، اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا، اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا، گلے میں ڈال لو پٹا محمد کی غلامی۔ بے شک سبحان اللہ، بے شک کہے سبحان اللہ۔ محترم حضرات، ہمارے کرم فرما محمد فقیر محمد صاحب، ان کے بھائیوں نے اپنے والد مرحوم الحاج محمد اقبال صاحب کے برسی کے موقع پر سالانہ کے یادگار کے طور پر، سالانہ کو یادگار کے طور پر منایا اور سالانہ کے حیثیت سے منایا کہ ان کے یوم وصال کو ایسے نہیں چھوڑا، اس بات کا احساس دلایا اور احساس کیا کہ ان کے جانے کے بعد ان کے ہمدرد، ان کے چاہنے والے، ان کے ماننے والے اور ان کی روح سے، ان کی ذات سے محبت کرنے والے ہم ہیں۔ محترم حضرات، اور محبت کا اظہار تبھی ہوتا ہے جب آدمی اپنے آجائے جوارح سے کوئی کام کر کے دکھائے، کوئی عمل کر کے دکھائے، کسی اعتبار سے کچھ لین دین کرے، تب عمل کا اظہار، تب محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ بھئی آدمی، ہمارے نور محمد صاحب کو کسی سے محبت ہے تو اس کے ہاتھ کو پکڑ کر اس کے ساتھ بہت دور چلے جاتے ہیں۔ اب سب کا ہاتھ تو نہیں پکڑ کر جاتے ہیں، بھروسہ ہے جس سے انہیں محبت ہے کہ یہ آدمی ہمیں اپنے ہر اس قدم کے ساتھ لے کر چلے گا کہ جہاں اس کے قدم بہکنے نہ پائے، وہ گرنے نہ پائے، ہمیں سہارا دے گا، خود کھڑا رہے گا۔ ایسے عزیزان ملت اسلامیہ، آدمی اپنے محبوبین، اپنے چاہنے والوں کی یاد کو مناتا ہے اور یاد کو منانے کے لیے ہر وہ عمل کرتا ہے۔ جیسے جب کسی کو کسی مرحوم کے خواب آئے، خواب دیکھا تو کہتے ہیں ہمارے ابا کو میٹھا بڑا پسند تھا، بہت زیادہ یہ چیز مرغوب تھی، تو ترنت پکا کے لوگ کھلاتے پلاتے ہیں۔ ایک فطرت ہے، ایک سوچ ہے، ایک نظریہ ہے، کھانا پہنچتا نہیں ہے، لیکن محترم حضرات، ان کی روح کی ملاقات، ان کے خواب میں آنے کے بعد ایک ذوق بیدار ہو جاتا ہے، ایک محبت جاگ جاتی ہے کہ یار اتنا زمانہ ہو گیا، ہم سے بچھڑے، ہم سے دور جا چکے ہیں، اور ہم ان کے چاہنے ماننے والے، ان کے ریاست کو جوتنے بونے کھانے والے، کیا ہم ان کے لیے کچھ ایصال ثواب نہیں کر سکتے؟ محترم حضرات، جب وہ عمل، جب وہ محبت، جب وہ جوش بیدار ہوتا ہے تو انسان تیجا کرتا ہے، دسواں کرتا ہے، چہلم کرتا ہے، سالانے کا اہتمام کرتا ہے۔ عزیزان ملت، آج وہی یہاں پر کیا گیا ہے۔ عالی جناب مرحوم الحاج محمد اقبال صاحب کی روح کو ایصال ثواب کرنے کے لیے، محترم حضرات، انسانی جسم اگر کمزور پڑ جائے تو تھوڑے ٹائم کے بعد اسے کھانے کی اشتہا پیدا ہوتی ہے کہ غذا کا زور کم پڑ گیا، پیٹ میں دقتیں ہو رہی ہیں، آنکھ پریشان ہے، تو آدمی خوراک لے لیتا ہے، اس کی ساری بھوک، ساری تپش مٹ جاتی ہے۔ ایسے روحوں کے غذا اور خوراک ہیں جو انسان دنیا میں رہ کر کے انکمپلیٹ اور ادھورا رکھتا ہے۔ عزیزان محترم، روحوں کا غذا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت ہے، درود شریف کا پڑھنا ہے، اچھے اعمال کرنا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ ایسے ایسے غذا سے
जिस्म को ताकत मिलती है, दिलों को अल्लाह के जिक्र से ताकत मिलती है, रूह को ऐ मुसलमानों कलामे पाक और इबादतों से ग़िज़ा मिलती है, और इंसान दुनियावी जिंदगी में अपने आप को नाकिस व अधूरा रख करके चला जाता है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इस कमी को दूर करने के लिए, इस कमी को मुकम्मल करने के लिए औलाद पूरी कोशिश करती है, औलाद पूरी मेहनत करती है, लेकिन कौन औलाद मेहनत करती है, कौन औलाद कोशिश करती है? जिस औलाद का जिक्र हदीस पाक में आया हुआ है, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया है, इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अमलुहु इल्ला सलास, जब आदमी मर जाता है उसके अमल मुनक़ते कर दिए जाते हैं, लेकिन तीन चीजें बाकी रहती हैं, वलदिन सालिह, नेक औलाद, और इल्मुन यंतफ़िउ बिही, ऐसा इल्म जिसके जरिए नफा हासिल किया जाए, और सदक़े जारिया, सदक़े जारिया जो इंसान अपनी जिंदगी में करके चला जाता है। जैसे आप अपने वालिदे मरहूम के लिए मस्जिद मदरसे के तामीर में कोई कलीदी रोल अदा कर दो, आप वहां पर कंस्ट्रक्शन में हिस्सा ले लो, ईंट कंक्रीट सीमेंट बालू सीमेंट सरिया दे दो। अजीज़ाने मुहतरम, आपके पास दौलत नहीं है, आप उसमें मजदूरी करके अपने बाप के लिए वक्फ कर दो, तो जब तक ये निशानियां बाकी रहेंगी ऐ मुसलमानों, उनके लिए सवाब जारी रहेगा। सदक़े जारिया है। आदमी पेड़ पौधा लगा के चला जाता है, कहते हैं पौधा कोई लगाता फल कोई और खाता है, तो हजरात फल खाने वाला बहादुर नहीं, लगाने वाला अजीम होता है। इसलिए जिसने लगा दिया है, ना जाने कितने परिवार को सुकून मिलता है, ना जाने कितनी जो है अल्लाह की मखलूक उसके साए में आराम पाती है। तो जितने लोग किसी एंगल से किसी नजरिए से नफा लेंगे, परवरदिगारे आलम उससे कहीं बेहतर सिला लगाने वाले को बशक्ले सवाब और नेकी अता फरमाएगा। तो ये सदक़े जारिया है। तो अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इल्मुन यंतफ़िउ बिही, ऐसा इल्म जिसके जरिए नफा हासिल किया जाए। बहुत से बच्चे आपके इस मौजा में, जो जमाने का दस्तूर है, लोग जागीर पर जो है बच्चों को दावत देकर खिलाते हैं, और जब तक उनकी फरागत ना हो जाए उनके खुर्दो नौश का पूरा एहतमाम करते हैं। तो अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, एक पूरा खाना खिलाने वाला इंसान सवाब का मुस्तहिक हो जाता है। आपने तो ऐसा कदम उठाया है कि अपने जो है दरवाजे पर उसकी शिकन शरी करते हुए, उसके नाश्ते से चाय पानी का एहतमाम करके, उसकी जो है पूरी शिकन शरी करते हुए, उसके हर आन और टाइम लम्हात का ख्याल करते हुए कि तालीम हासिल करने में जो ग़िज़ा और खुराक की रुकावट है हम पूरी किए देते हैं। लेकिन तलबे इल्म में तुम अपने ज़ौक़ को जो है कमजोर मत होने देना। इंसान खुशी खुशी आलिम बामल बन जाता है, आलिम बन जाता है, हाफिज़ कुरान बन जाता है। तो ये आपका हौसला, आपका ज़ौक़, आपका यह नेक काम कि जिसकी बदौलत एक इंसान आलिम दीन बन करके कौम की खिदमत करता है, तो वो इल्म है, वो ऐसी जो है इल्म की दौलत है कि आप भी उसके शरीक हैं, आप भी उसके हिस्सेदार हैं। जैसे उनके माँ बाप ने अपने औलाद को वक्फ किया है, आपने भी उनके इल्म के हुसूल में एक कलीदी रोल अदा किया है। ऐ मुसलमानों, तो यह जो है नफा बख्श इल्म है, या अपने मरहूम बाप के हक में आपने किताबें खरीद करके अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया मदारिस की तामीर करके दरसगाहों के लवाजिमात को मुहैया करा के मोहतरम हज़रात आपने उनके लिए वक्फ कर दिया, तो वही चीजें सवाब का जरिया बन जाती हैं। पहले लोग बहुत ज्यादा बधनी वगैरह लाया करते थे, चटाई लाते थे, अब तो लोगों का नजरिया ख्याल बदलता गया और सोचते हैं कहाँ पानी की टंकी लगवानी है। तो मोहतरम हज़रात चंद रुपए या चंद हजार खर्च करने के बाद में ना जाने कब तक वो लगा रहता है और लोग उससे नफा उठाते हैं, लोग उससे फायदा उठाते हैं। ऐसे हसास और दीनदार लोग अब पाए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिदों में इस सर्द मौसम में गीजर लगवा देते हैं। हज़रात अपने माँ बाप के रूह के इसाले सवाब के लिए, अपने दादा दादी के लिए, अपने किसी और अफराद के लिए, कि जब इन्हें गर्म पानी मिलेगा, इन्हें सुकून मिलेगा, इन्हें आराम मिलेगा, इनकी तकलीफें दूर हो जाएंगी, ये खुश होंगे, इनके जबान से दुआएं मिलेंगी, इनके दिल से दुआएं निकलेंगी। आज कुछ लोगों का नजरिया ये है ऐसन मियन के दाऊद का करे दे वो जो हाथ पोछे चला जाता है, जबकि लोग नजरिया रखते हैं, सोचे रखते हैं ऐसे लोगों को लाओ जो खाने के बाद 5 मिनट खुदा जाने का है लेकिन जरूर होंठ हिलाता रहे। लोग कहते ओ मियां साहब बड़ा अच्छा है। हजरात दुआ यहाँ से नहीं, दुआ यहाँ से जो निकलती है वो मौसिर हुआ करती है। और अल्लामा इकबाल ने कहा है दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर
नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। आप ऐसे लोगों को ना तलाशो जिनकी जबान में चर जबानी है, बड़ी तेजी से लच्छेदार दुआएं देते हैं। वो बहरूपिया भी हो सकता है। किसी भूखे को बुलाओ, किसी नंगे को बुलाओ, किसी मजबूर को बुलाओ। आप उसकी मजबूरी पे जब हाथ रखोगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज एक एक लिबास के वजह में, एक एक लिहाफ और कपड़े के वजह में ऐ मुसलमानों अल्लाह तबारक व तआला उस पर नेकियां अता फरमाएगा। और जहाँ ये सोचा जाती है कि पहन के मियां साहब हमारे घर जाओ ताकि टोला पड़ोसी मोहल्ला जान जाए, आज ये कपड़ा पहना ही नहीं। हजरात नीयत क्या हो गई, इलाका जान ले और मोहल्ला जान ले, पूरा गली जान ले कि आज फलाने कपड़ा पहनाएंगे। तो आपने इलाके और गली मोहल्ले को बताने के लिए कपड़ा पहनाया है। इलाका जान लेगा, मोहल्ला जान लेगा, लेकिन सवाब नहीं मिलेगा। कल कयामत के दिन आप सवाब की तवक्को करोगे, अल्लाह मार देगा। तुम सवाब की नीयत कहाँ किए थे? तुम्हारा तो नजरिया ये था कि इलाका देख ले, जवार देख ले, पूरा मोहल्ला देख ले, तो हमने लोगों की निगाहें इसकी तरफ कर दी थी। तुम्हारा पहनावा सब देखे थे, लेकिन जिसके दिल में ये बात होती है, ए हजरत ले जाओ सियाह पहलियो, सियोनियो ले लो, कब सियाह कब पहलियो, कभी जबान से ये नहीं निकाला हजरत जो हम अपने बप्पा खर्ती कपड़ा दिए हुएरा बेचारे दुकान पे शर्मा जाते हैं। लिहाजा ऐ मुसलमानों आका के इस हदीस पे अमल करो, एक हाथ से दो, दूसरे को पता ना चले। आदमी शान से पहना के घूमा करे तो जब तक एक कपड़े का धागा उस पहनने वाले के बदन पे सलामत रहेगा अल्लाह ने दिया था फरमाएगा। और जब कह गई तो हम ही दिहेर है तो मोहतरम हजरात तुम ही दिहेर हो, दुनिया जान गए। अब दुनिया के बताने के लिए दिया गया था, दुनिया जान लेती है लेकिन सवाब कुछ नहीं मिलता है। लिहाजा है मुसलमानों जो भी नेक काम किए जाएं वो खुलूस और दिल की दुनिया में अच्छे नियत और इरादे के साथ दिए जाए। हदीस मुबारक में है नियतुल मोमिन खैरुम मिन अमलिही, बंदे की नियत उसके अमल से कहीं बेहतर है। आज जो हमारे जहन में ये बात है कि मियां साहब हथवा उठा के दुआ करो या हमारे घर ही पहन के जाओ, क्या इससे मिलने वाला है? आपने सिला दिया तो पहनेगा ना। आदमी आपने दे दिया, अरे जूता चप्पल खरीदवा तो दुकान में हमारे घर दे दियो, जहिया चली सौ हो वही दिन आप पहनियो। अब बिचौम चाहे बिचारू चप्पल लाया ना रहा है ना। तो इस चीज का लिहाज रखा जाए, जो आप दो आपने उनके लिए खरीदा है तुरंत पहना दो, जरूरतमंद को दो, जरूरत पर दे दो। हजरात जरूरत पर जब आदमी एक खुराक खाना पाता है तो मुहतरम हजरात दिल पाक पाक हो जाता है। ऐसे गुर्बत ज़दा इंसान को देखा गया है, ऐसी गरीबी की दुनिया और कायनात देखी गई है कि एक खुराक पर या ग़िज़ा और खुराक जब चंद बच्चे एक परिवार के पास जाते हैं तो टूट पड़ते हैं। आप ऐसे कुंबे को तलाशिए जो खाएं तो उनके दिल से धुआं निकले। तो अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आज जो ये बात है अवाम में कि मौलाना लोग के 80,000 पावत को नहीं खाए चाहिए, उस पे तो फतवा तुरंत लग जाता है, लेकिन जो कई करोड़ एक दिन में कमाते हैं वो आकर पहले बैठ के खा के चले जाते हैं। वो इस बात से बाज नहीं आते हैं कि हमको भी नहीं आना चाहिए। तो अगर रईस मालदार बैठकर खा सकता है तो आलिम उलमा क्यों नहीं खा सकता? आलिम उलमा आएंगे तो जरूर अपनी जबान से ये तो कहेंगे कि अल्लाह ताला आपके वालिद की मग़फ़िरत फरमा दे, अल्लाह ताला आपके वालिदा की मग़फ़िरत फरमा दे। तो उन्हें तो ये सलीका, ये आइडिया है। हजरात आप उनकी तनख्वाहों पे, लिबासों पे ना जाओ, बल्कि उनके जबान, उनके गुफ्तार को देखो। और कुछ नहीं दे सकते हो तो इतना जरूर देखो कि अच्छे लोगों के कदम हमारे दहलीज पे पड़ गए। सुभान अल्लाह। हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के जमाने में एक बुढ़िया ने ख्वाब देखा, उसकी एकलौती बेटी थी, मर गई। ख्वाब देखा बच्ची पे अजाब मुसल्लत किया हुआ है। आप परेशान हुई, वो बूढ़ी औरत परेशानी के आलम में हजरत ख्वाजा हसन बसरी की बारगाह में आई। सरकार मेरी एकलौती बेटी थी, मर गई, वो अजाबों में मुब्तला है। मैंने देखा तभी से मेरा एकदम जो है नींद उचाट आ गया है, नींद आंखों से दूर हो गया है, मैं व्याकुल और परेशान रहती हूँ। हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इरशाद फरमाया
جاؤ کچھ صدقہ خیرات کر دینا، غسل کر لینا، اور غسل کرنے کے بعد میں تم آقا کریم پہ کثرت سے درود شریف پڑھنا، درود شریف کثرت سے پڑھتے رہنا، 4 رکعت نماز نفل پڑھنا، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ الحاقم التکاثر پڑھنا، 11 بار قل هو اللہ شریف پڑھنا، اور آقا علیہ السلام پہ درود پڑھتے سو جاؤ، انشاءاللہ رب نے چاہا تو تمہارے بیٹی کے روح سے عذاب کو دور کر دیا جائے گا۔ ایسا ہی ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ملاحظہ فرمایا، آپ خواب میں ہیں، آپ نے دیکھا میں جنت کے باغوں میں ٹہل رہا ہوں، جنت کے باغوں میں ٹہلتے ہوئے ملاحظہ فرمایا، ایک ٹیلا ہے، ایک ٹیلے پہ جنتی جو ہے عورتیں بیٹھی ہیں، ایک حسین خوبرو عورت بیچ میں ہے، چاروں طرف سے حوران جنت ہیں، آپ نے دیکھا یہ عورتوں کی جماعت ہے، آپ بغل ہونا چاہتے ہیں، دوسرے راستے سے جانا چاہتے ہیں، اس بیچ میں بیٹھی ہوئی حسین و جمیل عورت نے کہا سرکار آپ کہاں جا رہے ہو؟ کیا آپ نے ہمیں پہچانا نہیں؟ کیا آپ نے ہمیں سمجھا نہیں؟ کیا آپ نے ہمیں نہیں جان لیا؟ کیا ہمیں آپ نہیں سمجھ پائے، ہمیں نہیں جان پائے؟ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا نہیں بتاؤ بھائی بیٹی تم کون ہو، بچی تم کون ہو؟ اس نیک خاتون نے کہا میں فلاں علاقے کی بڑھیا کی بیٹی ہوں، اور آپ کی بارگاہ میں میری ماں اس غرض سے گئی تھی، آپ نے جو طریقہ بتایا تھا اس طریقے پہ میری امی جان نے عمل کیا، میری والدہ کے عمل کرنے کی وجہ سے پروردگار عالم نے ہماری قبرستان سے علماء کی ایک جماعت کو نکال دیا، علماء کی ایک جماعت، طلبہ کی ایک جماعت ہماری قبرستان سے ہو کر کے گزر گئی، اور جب دیکھا یہاں پہ مردے مدفون ہیں تو وہ دعائیں مغفرت کرتے ہوئے، درود شریف پڑھتے ہوئے، کیسا کچھ دیندار لوگ جب قبر سے گزرتے ہیں، قبر کے قریب سے گزرتے ہیں تو کہہ دیا کرتے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ہمارے دادا کی مغفرت فرما دے، اور سلام بھی کرتے ہیں، درود بھی پڑھتے ہیں۔ تو چند اللہ کے بندے خصوصیت کے ساتھ طلبہ اس قبرستان سے گزرتے ہیں، ان طلبہ کے قدموں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس قبرستان کے سارے مردوں کے عذاب دور فرما دیتا ہے، اور سبھی کو مولا تبارک و تعالی جنتی پروانہ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ وہ جماعت ہے، یہ وہ گروہ ہے جن کے قدم پڑ گئے، مولا ان کے قدموں کی برکت سے عذاب دور فرما دیتا ہے۔ آپ اور کرتے ہوں گے دن رات یہ جھگڑا لڑائی کرنے والے ہیں، وہی بیٹھا پہ تو تکار کرتے رہتے ہیں، آپس میں جو ہے آپس میں لڑ بھی جایا کرتے ہیں، اور اناپ شناپ بھی بکتے ہیں، ان کے قدم یہ تاثیر کہاں سے آ گئی، ان کے قدم یہ برکت کہاں سے آ گئی؟ تو ذرا سنو جو میرے سرکار نے فرمایا ہے، جب ایک جو ہے طالب علم کی طلب میں نکلتا ہے تو فرشتے اس کے نیچے اپنا پر بچھاتے ہیں۔ آپ یہ دیکھو کہ ان کے قدموں میں کون سی چیز ہے جس کے لیے فرشتہ اپنے پر کو بچھاتا ہے؟ تو حضرات طالب علم بھی ایک ایسا راستہ ہے، ایک ایسا طریقہ ہے جو انسان کو جنتی راستے پہ لے جاتا ہے، جنتی بناتا ہے۔ اور اے مسلمانوں، طالب علم نے جو اپنی زندگی کو وقف کرتا ہے وہ رسول اللہ کی نیابت کرتا ہے، اور قرآن پاک کی آیتوں کو اپنے سینے میں محفوظ کرتا ہے، جو اللہ کے کلام کو، اللہ کے رسول کی حدیث کو اپنے سینے کو اس کا حامل بناتا ہے، تو مولا تبارک و تعالیٰ اس کی ذات کو اس لائق بناتا ہے، فرشتے تمہاری تعظیم کریں گے، تمہارے قدم کی برکت سے عذاب دور کیے جائیں گے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اسی لیے ہم انہیں قبروں کے قریب لے کر جاتے ہیں۔ حضرت آؤ چلو فاتحہ پڑھی آواز آئے۔ حضرات فاتحہ پڑھنے میں بھی برکت ہے اور ان کے قدم پڑ جانے میں بھی برکت ہے، لہذا اے مسلمانوں باادب بانصیب کا مظہر بنو کہ جب انسان کسی چیز کی قدر کرتا ہے تو مولا تعالیٰ اس کے اندر بھی خوبی اور صلاحیت پیدا کر دیتا ہے۔ ایک نظیر میں دیتا ہوں، جب انسان کسی چیز کی قدر کرتا ہے تو واقعی میں اس کے اندر گڑوتا پیدا ہو جاتی ہے، خوبی پیدا ہو جاتی ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر دریا سے گزرے تو جب آپ نے دریا پہ عصا ماری، دریا میں راستہ بن گیا اور ہر قوم ایک ایک راستے سے گزرنے لگی، تو محترم حضرات فرعون جس گھوڑے پر سوار تھا وہ گھوڑا لے کر دریا میں جانے کے وقت سوچنے لگا کہ یہ تو اللہ کے نبی ہونے کا دعویٰ کرتے رہے، ان کے لیے دریا نے راستہ دے دیا، اب ہم کیا کریں، جائیں کہ نہ جائیں؟ سوچ میں پڑ گیا، اب عقل کا استعمال کرنے لگا۔ اس نے سوچا کہ ہمیں نہیں جانا چاہیے، اس نے سوچا ہمیں نہیں جانا چاہیے،
ہم جائیں گے تو ڈوب جائیں گے، ڈوب سکتے ہیں، مر سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو روک لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا، حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور ایک گھوڑی جنتی آئی، اور اس گھوڑی پہ جب آپ سوار ہوئے اور گھوڑے کے آگے کودانا شروع کر دیا، گھوڑی کے آگے کودانا شروع کر دیا، تو گھوڑا ایک ایسے رو میں آ گیا گھوڑی کو دیکھ کر کہ فرعون چاہے جتنا روکتا، رکنے کا نام نہیں لیا۔ گھوڑی حضرت جبریل نے دریا میں کودا دیا، اور جب آپ آگے نکلے گھوڑا بھی اسی کے پیچھے ہو لیا۔ اس طرح فرعون غرق ہو گیا۔ لیکن اس فرعونی لشکر میں ایک جادوگر سامری تھا۔ سامری نے دیکھا کہ جہاں اس گھوڑی کے قدم پڑتے ہیں، گھوڑے کے نہیں، گھوڑا گھوڑی دونوں ہیں، لیکن یہ گھوڑی جو آئی ہے اس کے قدم کے نیچے ریتیلی زمین میں، بلوئی زمین میں، ندی کے ایک دم کنچی پہ آپ نے دیکھا ہوگا، ایک دم کنارے بالو ہی بالو، ریت ہی ریت ہوتے ہیں، وہاں قدم پڑتا ترنت وہاں سے ہریالی اگاتی، سبزہ اگاتا۔ سمجھ گیا کہ اس گھوڑی میں کمال ہے، اس گھوڑی میں کمال ہے۔ اس کے کھر کے نیچے کی مٹی اٹھا لی، پڑیا بنا لیا، اور اے مسلمانوں، اس نے اس جانور کے قدم کے نیچے کی مٹی کی اہمیت کو سمجھا، پڑیا بنا کے رکھ لیا۔ آیا سونار تو تھا، بہت سونا رکھے تھا، ایک سونے کا بچڑا بنایا اور اسی پڑیا سے چند خاک کے ٹکڑے ڈال دیا، چند ذرے ڈال دیا، سونے کے بچڑے میں جان آ جایا کرتی، ترنت ہاتھ چھوڑ کے کھڑا ہو گیا۔ وہیں سے گو پوجا شروع ہو جاتی ہے، وہیں سے اس کی پوجا شروع ہو جاتی ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، جب انسان کسی چیز کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے، یعنی جو ادب کے لائق ہے ان کا ادب کرو، تو اس کے اندر خوبی پیدا ہو جاتی ہے۔ جاب کا ایک سونار تھا، لیکن اس نے اس چیز کو ہاتھ لگائی، اس کا بچڑا زندہ ہو گیا، اس کی واہ واہی توتی بولنے لگتی ہے۔ تو عزیزان ملت، جو ہمارے آپ کے بیچ سے چلے جائیں، رخصت ہو جائیں، ہم انہیں یکسر نہ بھلا دیں، ان کی یاد میں فاتحہ خوانی ہوتی رہے، ان کے لیے مغفرت کی دعا ہوتی رہے۔ اس دستور کو، اس روٹین کو آپ بنا کے رکھو، اور اپنے نسلوں کو اس بات کے لیے آپ جو ہے مجبور کرو کہ یہ ہمارا اصل جو ہے سرمایہ ہے، کہ جو عمل خیر ہم کریں گے وہ ہمیں آخرت میں کام آئے گا۔ کیا پتا ہمارے والد گرامی، آپ کے والد گرامی کے ساتھ قبر کی زندگی میں کیا ہو رہا ہو، قبر کی زندگی کیسی گزر رہی ہو، کوئی پتہ نہیں ہے۔ لیکن اتنا زمانہ بیت گیا، اتنے سال بیت گئے، ہمیں کوئی فون نہیں آیا، ہمیں کوئی خبر نہیں آئی، ہمیں کوئی اطلاع نہیں آیا۔ ہم صرف سوچ سکتے ہیں ان کے ساتھ قبر میں کیا ہو رہا ہوگا، قبر میں کیسے سوئے ہوں گے۔ ایک رات کے لیے جب ان کا کوئی بچہ ایک مقصد کے ساتھ جانے کے بعد تاخیر سے آئے، لیٹ ہو جائے، تو ان جو ہے بزرگوں کے آنکھوں سے نیند اڑ جاتی تھی، وہ سوتے نہیں تھے، اپنی پوری طاقت لگا دیتے تھے۔ پورے گاؤں میں کسی کے سپورٹ اور حمایت کی ضرورت پڑتی، میرا بیٹا نہیں آیا میرے ساتھ، بڑھیا چلو اٹوا چلو، کوئی جائے یا نہ جائے باپ چلا جاتا ہے اپنے بیٹے کی محبت میں، کوئی ضرر نہ پہنچا دے، کوئی تکلیف نہ پہنچا دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جس طرح ایک باپ صاحبان، پہرے دار، نگہبان، محافظ دستے کے تحت پوری زندگی آپ کے ساتھ اپنے ہمدردی کے ساتھ بنا رہتا ہے، جافشانی کرتا ہے، اب اسی محبت کے مظاہرے کی ضرورت ہے۔ آپ جب موقع پاؤ، آپ درود شریف پڑھ کر کے ان کے لیے وقف کر دو، ایصال ثواب کر دو، اور اپنے زبان حال سے تو یہ کہتے رہو، اے اللہ میرے والد مرحوم کی مغفرت فرما دے۔ چلتے چلتے بات جمعہ مبارکہ کے دن آپ اپنے والدین مرحومین، اپنے آبا اجداد کے قبروں پر جایا کرو، ان کی زیارت کرو۔ حدیث شریف میں ہے، جو اپنے باپ کے جمعہ کے دن قبر کی زیارت کرتا ہے وہ باپ کا فرما بردار لکھا جاتا ہے، باپ کا وفادار بیٹا لکھا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جس کے قبر کی زیارت کی جائے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو محترم حضرات، اس میں یہ نہیں لکھا کہ جا کے آپ وہاں سورہ یاسین پڑھو، قرآن پڑھو، جو یاد ہے وہ پڑھو۔ اتنا تو ضرور ہے، جب انسان اپنے باپ کی قبر پہ پہنچے گا تو باپ کی حمیت ضرور بیدار ہوگی، اور اس کے دل سے یہ آواز نکلے گی، اے اللہ
میرے باپ کو جنت میں اچھا ٹھکانہ دے دینا، اے اللہ میرے باپ کی مغفرت فرما دینا، اور بچھو، سانپ، کانٹے اور دیگر عذابوں سے ان کی حفاظت فرمانا۔ کہتے ہیں دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ محترم حضرات، حدیث شریف میں اولاد کا ذکر اسی لیے آیا ہوا ہے کہ ایک بیٹا جب اپنے اولاد کے حق میں دعا کرے، اپنے باپ کے حق میں دعا کرے گا تو اولاد جانتی ہے کہ میرا باپ مجھ پر کتنا مہربان تھا۔ تو محترم حضرات، اور ایک اصول اور دستور ہے کہ کثرت سے کلمہ شریف، ہمارے یہاں ہے کلمہ شریف چینل پہ پڑھوایا جاتا ہے نا، تو اس چیز کو آپ اہمیت دیجئے۔ جس کے ہاں تیجا 10واں 20واں سالانہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں مولانا صاحب لے لو چنوا پڑھ دو۔ یار ہم اتنے جو ہے ناکارہ ہو گئے، ہم اتنے جو ہے کم ظرف ہو گئے یا اتنے لا علم ہو گئے کہ کلمے پہ سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے، کلمے پہ کلمہ شریف نہیں، وہ چنے پہ کلمہ شریف نہیں پڑھ سکتے۔ کسی کا انتظار نہ کرو، پورا گھر مل کر کے اگر چنے پہ کلمہ شریف پڑھے تو نیکیاں تو ملیں گی، اور پڑھنے میں جو آپ کو ایمانی تجدید، ایمانی جیلا ملے گا وہ الگ چیز ہے۔ اور دوسری بات، انسان جب جو ہے محبت سے کلمہ شریف پڑھتا ہے تو کلمہ شریف پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کلمہ پڑھنے کے وقت جو آواز نکلتی ہے اس آواز سے ایک پرندہ بنا دیتا ہے۔ اس پرندے میں عزیزان ملت اسلامیہ ہزارہ سر ہوتے ہیں، ہزاروں سروں میں ہزار زبانیں ہوتی ہیں، جس سے وہ اوپر بلند ہو کر کے اے مسلمانوں اللہ کی تسبیح میں مستغرق ہو جاتا ہے، اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جاتا ہے۔ جس نے کلمہ پڑھا محبت سے اور اس کے کلمے کو اللہ نے قبول فرمایا، پرندہ بن کر کے اے مسلمانوں اس کی آواز ذکر سعید میں مصروف ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں کل قیامت کے بعد، میدان محشر کے بعد، جب ایسے آدمی کو اگر جہنم میں گھسیٹ کر فرشتے لے جانا چاہیں تو وہی کلمہ جو آپ نے پڑھا، پرندہ جو ذکر خیر میں مصروف اور مشغول رہے گا، وہی آپ کے سامنے آ کر کے کھڑا ہوگا۔ اے اللہ میں اس کی نیکیاں ہوں، اے اللہ اس کی میں بھلائیاں ہوں، اس کی اچھائیاں ہوں، اس کے نیکیوں کا انبار لے کر آیا ہوں، مولا اب اس کے نام اعمال میں جوڑ دے، اسے جہنم میں جانے سے بچا لے۔ محترم حضرات، کلمہ شریف اوروں پہ معلق کر کے، موخر کر کے، اوروں پہ ٹال کر کے آپ نہ رکھیں بلکہ آپ خود پڑھیں۔ حضرت محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دسترخوان پر جب اپنے آپ کو پایا، دسترخوان پر بیٹھے ایک دعوت میں، تو آپ نے دیکھا سامنے ایک نوجوان صاحب کشف ہے، اس کی آنکھوں سے موسلادھار آنسو کے قطرات گر رہے ہیں۔ حضرت محی الدین ابن عربی نے پوچھا بیٹا آپ دسترخوان پہ بیٹھ کر رو رہے ہو، ایسا نہیں کیا جاتا ہے، اور سائنسی اعتبار سے بھی کھانا کھانے پہلے، کھانا کھانے کے ٹائم، کھانا کھانے کے بعد رنجیدہ نہیں رہنا چاہیے۔ بہت سے بچے ایک دم نہیں کمزور ہوتے ہیں تو کوئی کہہ دے کہ تمہارا بیٹا ہوا بڑا کمزور، تو کہتے ہیں بہت کھیائی تھے بہو، لیکن پھر بھی ایسا رہتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بچے کھانے کے ٹائم چڑچڑاہٹ پن کرتے ہیں، روتے چیختے چلاتے ہیں، یہ نہیں وہ نہیں وہ نہیں، تو ان کے آنکھ سے خون نکل آتا ہے، اور جب خون نکل آتا ہے نا تو فساد پیدا ہو جاتی ہے۔ بڑھیا سے وہ کھانا چاہیں تو ان کی طبیعت چاہ کر بھی وہ نہیں کھا پاتے ہیں۔ لہذا انہوں نے کہا کہ ہر اعتبار سے دسترخوان پہ غمگین ہو کر نہیں بیٹھنا چاہیے، ٹینشن لے کر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ آپ کاہے رو رہے ہو؟ تو اس نوجوان نے کہا اللہ کے بندے میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، میں نے دیکھا اپنے کشف سے کہ ان کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے، میری ماں تھی، مجھے رنج ہے، مجھے تکلیف ہے۔ حضرت محی الدین ابن عربی نے 70,000 مرتبہ کلمہ شریف یہ حدیث سن کر کے ایڈوانس میں پہلے سے پڑھ کر کے رکھا تھا کہ جس مردے کے لیے 70,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھ کر کے ایصال ثواب کر دیا جائے، اللہ تعالیٰ اس مردے کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو میں نے اپنے لیے پڑھ کر کے رکھا ہے۔ ترنت حضرت محی الدین ابن عربی نے اس نوجوان کی ماں کے لیے پڑھ کر کے ایصال ثواب کر دیا۔ اے اللہ اس کی ماں کو اس کلمے کی برکت سے نجات دے دے۔ اے مسلمانوں، چند لمحات کے بعد وہ نوجوان مسکرانے لگتا ہے۔ حضرت محی الدین ابن عربی نے دریافت کیا اے نوجوان اب کیا ہوا جو مسکرانے لگے ہو؟ حضرت محی الدین ابن عربی سے نوجوان نے کہا حضور آپ نے جو کلمہ شریف پڑھ کر کے میری ماں کے روح کو ایصال ثواب کیا ہے، اسی کی برکت سے اللہ نے میری ماں کو
عذابوں سے نجات دیتے ہوئے ان کی مغفرت فرما دی ہے. اب مجھے سکون مل گیا ہے, اب مجھے دلی اطمینان مل گیا ہے. اے مسلمانوں, کرو مہربانی تو اہل زمین پر, خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. آسی صحیح عشق ہوں مردہ نہ جانیو, مر کر ملی ہے زندگی یہ جاویدہ مجھے, اور طوفان نوح لانے سے چشم فائدہ دو بود ہی کافی ہے اگر کچھ اثر کرے. وما توفیق الا باللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.